میرے عزیز بھائیوں، آج الحمدللہ جز تبارک کی آخری صورت کر رہے ہیں ہم، یعنی ہمارا 29واں پارہ آج مکمل ہو جائے گا۔ ویسے تو یہ جو پاروں کی تقسیم ہے قرآن شریف کے اندر، یہ انسانوں نے اپنی طرف سے کی ہوئی ہے، اور اس میں کچھ مطلب کچھ عجیب طریقے سے بھی وہ قرآن شریف کو توڑا گیا ہے کہ ایک موضوع ختم نہیں ہوتا تو اگلا پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف کو ایک مہینے میں ختم کرنا چاہے تو ہر روز وہ ایک ایک پارہ کرتا جائے، اس طریقے سے قرآن شریف ایک مہینے میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم 29ویں پارے کی آخری صورت آج کریں گے، سورۃ المرسلات، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر کل ہم ابتدا کریں گے 30ویں پارے کی پہلی صورت سے، جو کہ ہے سورۃ النبأ عما یتساءلون۔ سورۃ المرسلات جو ہم آج کریں گے، اور سورۃ النبأ جو ہم کل کریں گے، اور اس کے بعد سورۃ النازعات جو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم پرسوں کریں گے، ان تینوں کے موضوعات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ان تینوں میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کا، اور غضب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر اپنے غضب کا اظہار کرتے ہیں سورۃ المرسلات کے اندر، جو آج ہم سورت دیکھیں گے، جو اللہ کو اور اس کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ ایک آیت ہے سورۃ المرسلات میں، وہ بار بار آئے گی، بالکل ایسے جیسے سورۃ الرحمن میں ایک آیت ہے جو بار بار آتی ہے، وہ کون سی ہے؟ سب کو معلوم ہوگی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ بار بار آتی ہے نا۔ اسی طریقے سے سورۃ المرسلات میں ایک آیت آتی ہے بار بار، اور وہ ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ویل ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور ویل کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے، لیکن یہ آیت بار بار آتی ہے، اور اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے غصے کا اظہار کریں جھٹلانے والوں پر، اور جھٹلانے کا مطلب ہے، اللہ کو جھٹلانے کا مطلب جھوٹ کی سب سے بھیانک شکل ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اس میں ایک چیز ہے جس کے بارے میں اس کو پتہ چل گیا کہ حقیقت ہے، اور وہ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور دوسروں سے بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو جھوٹ ہے یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا، حدیث شریف میں آتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص مسلمان بھی ہو اور بزدل بھی ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ممکن تو ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص مسلمان بھی ہو اور کنجوس بھی ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ ممکن تو ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص مسلمان بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ممکن نہیں۔ یعنی کہ جھوٹ بولنا، آگے پھر آپ خود تصور کر لیں کہ وہ انسان کو کس طرف لے جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے اس حوالے سے جھوٹ اور سچ کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچ ہے نا، میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، میرے پاس وقت کم ہوتا ہے تو میں جلدی جلدی اس حدیث کا ایک مفہوم سمری سے بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچ ہے وہ انسان کو بر کی طرف لے جاتا ہے۔ بر آپ کو یاد ہوگا کہ نیکی کا ایک بہت اونچا درجہ ہے، سب سے اونچا درجہ، اور بر جو ہے انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ انسان کو فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فجور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت میں سچ بولنا ایک مسلمان کی نشانی ہے۔ آپ کسی سے کوئی جنرل سے سوال پوچھیں گے، ایسی معلومات پوچھیں گے کہ بھئی آج اس وقت کیا وقت ہو رہا ہے، آپ کہیں گے جی 5:03 ہو رہے ہیں، یہ آپ نے سچ بولا ہے، ہاں ٹھیک ہے آپ نے ایک معلومات دے دی، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ سچ وہ ہے جب جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے وہ کہنے میں آپ کو نقصان ہے، آپ اس وقت سچ بولیں گے، وہ اصل میں سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سچ کے طور پہ لکھتے ہیں کہ اس شخص نے اس وقت سچ بولا ہے۔ اور سچ بولنے والے، جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ انسان کو سچ بولتے بولتے انسان کو سچا لکھ دیا جاتا ہے اللہ کے ہاں، اور اس کے بعد وہ جنت میں چلا جاتا ہے صرف سچ بولنے پر۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ سچ بولو حتیٰ کہ تمہیں اس کی وجہ سے قتل بھی ہونا پڑے تب بھی سچ بولو۔ تو ہم انشاءاللہ یہ سورۃ المرسلات میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کا اظہار کس قسم کے لوگوں سے کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت رحمان، یعنی اس کی رحمت سب کے لیے ہے، اور رحیم خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے قیامت کے دن بھی ہے۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان بھیجی جانے والیوں کی۔ اب یہ جو مرسلات جو لفظ ہے نا، یہ متشابہات میں ہے، ہمیں اس کا جو مفہوم ہے ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے۔ یہ قرآن شریف میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا مفہوم اللہ رب العزت کو معلوم ہے، ہمیں وہ مفہوم معلوم نہیں ہے، لیکن ہم جو مفسرین ہیں اس کے، وہ کچھ
اور قرآن شریف میں دوسری جگہوں پہ اشارے ہوتے ہیں جن سے پھر وہ مطلب اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں, دونوں صحیح ہو سکتے ہیں. ایک مطلب اس کا ہو سکتا ہے ہوائیں جو بارش برساتی ہیں, ہوائیں, انہیں بھی مرسلات کہتے ہیں, اور میں نے وہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کا ایک دوسرا ترجمہ جو آپ کو نظر آئے گا وہ ہے فرشتے, کیونکہ اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کسی چیز کی, وہ عام طور پہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کوئی چیز ہوتی ہے. تو میں نے ایک مفہوم لیا ہے, وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, لیکن میں ابتداءً عرض کر رہا ہوں کہ یہ متشابہات میں سے ہے. والمرسلات عرفا, اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں. فالعاصفات عصفا, پھر وہ طوفانی رفتار سے بھی چلتی ہیں. والناشرات نشرا, اور اٹھا کر پھیلاتی ہیں, اور اللہ بہتر جانتا ہے اگر ہوائیں ہیں تو پھر بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں. فالفارقات فرقا, پھر ان کو جدا جدا کر دیتی ہیں. فالملقیات ذکرا, پھر دلوں میں یاد ڈالتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی یاد ڈالتی ہیں. عذراً او نذرا, اب یہ جو یاد ڈالتی ہے نا, یہ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ یاد آتی ہے جب آپ کے اس طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی دیکھتے ہیں اور آپ کے دل میں وہ اللہ تعالیٰ کو خیال آتا ہے, تو اس کے دو اثرات ہو سکتے ہیں. ایک اثر اس کا یہ ممکن ہے کہ آپ کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو. آپ نے کوئی بہت ہی بڑی چیز دیکھی جس سے آپ کے دل میں اللہ رب العزت کا رعب پیدا ہو گیا, یہ ایک طریقے سے اللہ کی یاد ہے. دوسری قسم ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کی کہ آپ کے دل میں یہ آتا ہے کہ میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں. عذراً او نذرا, عذراً کا مطلب میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں, نذرا کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا اور آپ کے دل میں ڈر سا پیدا ہو گیا. انما توعدون لواقع, اب یہ اللہ تعالیٰ نے تمام قسمیں کھائیں اپنی نشانیوں کی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, قسم کے طور پہ کیا کہا, قسم کھا کے میں کہتا ہوں کیا, انما توعدون لواقع, جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. میرے بھائی کچھ چیزیں اردو میں اچھے ترجمے کے طور پہ آ جاتی ہیں, کچھ چیزیں نہیں آتی, یہ ان میں سے ایک ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انما, بے شک, بلا شک, توعدون لواقع, جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے, لا واقع, جو شروع میں لام ہے نا, یہ ایک دفعہ پھر ایک تاکید ہے, یعنی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک. اردو میں ہم نے صرف ایک لفظ ڈال دیا ضرور, عربی میں بار بار اس کی تاکید ہے کہ اس میں اب کوئی شک ہی نہیں رہا کہ یہ چیز ہوگی. اب یہ سوچیے ذرا, کس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے, کون سی چیز ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور وہ ہوگی, کون سی چیز ہے, قیامت واقع ہوگی. قیامت واقع ہوگی. اور ہم کئی دن سے وہ صورتیں دیکھ رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یاد دہانی کروا رہے ہیں. یہ جو اصل میں 29واں پارہ اور 30ویں پارے کی صورتیں ہیں, ان میں بار بار یاد دہانی کروائی جاتی ہے قیامت کے دن کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی عادت ہے کہ انسان بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ایک اور صورت میں پھر یاد دہانی کرواتے ہیں. یہ وہ چیزیں جن کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے جو کہ انسان بھولتا رہتا ہے, پھر اللہ یاد کرواتے ہیں, پھر انسان بھولتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ یاد کرواتے ہیں. اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ اس کا جو مفہوم ہے وہ ہم سمجھیں. اچھا, اس کے بعد اب اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہوگا. انسان کے ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے, خاص طور پہ جو جھٹلاتے ہیں وہ عام طور پہ پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں, اچھا بھی کب ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں بتائیں گے کب ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کی کچھ آثار بتاتے ہیں اگلی آیت میں. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے. دوبارہ جو لفظ ہے طُمِسَتْ, اس کا مطلب ہے کسی چیز پہ ٹھپا لگا کے اس کو بند کر دینا. ہم نے اردو میں ترجمہ کیا ماند پڑ جائیں گے. آپ سمجھ لیں گے وہ چمکتے دمکتے ستارے جو ہمارے سورج کی طرح کے اس سے کئی کئی گنا بڑے ستارے ہیں, وہ ستارے ان پہ یوں ٹھپا لگا کے ان کو بند کر دیا جائے گا, جیسے ان کی بتی آف ہو جائے گی. وہ تمام ستارے جو ہمارے آسمان پہ نظر آتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا. ہمارے اوپر جو آسمان ہے, نیلا آسمان ہمیں نظر آتا ہے, وہ آسمان اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ, اور جب پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے. امام شوکانی کی تفسیر ہے, اس کو فتح القدیر اس کا نام ہے, اس کے اندر بڑی تفصیل آتی ہے ان چیزوں کی. اس میں انہوں نے پہاڑوں کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کے حوالے سے مختلف آیات کو اکٹھا کیا ہے, اور انہوں نے ایک جگہ پہ یہ بتایا کہ اچھا پہاڑوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کیا کہتے ہیں, کیا کیا کچھ ہوگا. انہوں نے ایک تو کہا کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو زمین سے اکھاڑ دیں گے. پہاڑ آپ کو پتہ ہے نا میخوں کی طرح ہوتے ہیں, اوپر تھوڑا سا نظر آتا ہے, اندر بہت لمبا ہوتا ہے زمین کی سطح سے نیچے. اللہ تعالیٰ ان کو یوں کر کے اکھاڑ دیں گے. اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو پہاڑ ٹوٹ جائیں گے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد تیسرا ایک اور آیت میں آتا ہے, جیسے ہم نے پرسوں دیکھا تھا غالباً, کہ ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے گا. پھر ہم نے کل دیکھا تھا, کل یہ پرسوں دیکھا تھا کہ
پہاڑوں کو ریت کی مانند بھربھرا کر دیا جائے گا، یوں پھیل جائیں گے. شاید یہ پرسوں یا 3 دن پہلے کی بات ہے، ہم نے آیت میں دیکھا تھا. تو یہ تمام آیتیں ہیں کہ پہاڑوں کے ساتھ کیا کچھ ہوگا. یہ تمام چیزیں ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ سوچیے ذرا، ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ قرآن شریف پڑھنے والوں کو بتائی جا رہی ہے نا. قرآن شریف پڑھنے والوں کو کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم تیاری کریں. ہمیں اپنی آنکھوں سے سب کچھ نظر آئے گا، اور جب نظر آئے گا تو دل دہل جائے گا، پریشانی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں، کل ہم نے پڑھا تھا سورۃ الانسان میں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ تعالیٰ بچائے گا ان لوگوں کو، متقی لوگوں کو اس دن کے شر سے. ایسے ہی ہے نا، وہ شر سے بچانے کا مطلب یہ کہ اس دن انسان کو پریشانی نہیں ہوگی. پتہ ہوگا ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں تو اللہ کے بندوں میں سے تھا، میں نے تو دنیا میں محنت کی تھی، میں نے تو اپنے اوپر صبر بھی کیا تھا، جبر بھی کیا تھا، میں نے تو سب وہ تمام چیزیں کرنے کی کوشش کی تھی جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، میں نے پہم وہ چیزیں کرنے کی کوشش کی تھی، لگاتار وہ چیزیں کرنے کی کوشش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا عمل قبول کر لیا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مجھے پریشانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا. انسان کے دل میں اس وقت یہ بات آئے گی، اور اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے. آمین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب انبیاء کرام حاضری دیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قوم کا مقدمہ لے کے جائیں گے. وہ مقدمہ اپنی قوم کے حق میں بھی ہو سکتا ہے، اپنی قوم کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. وہ امت جو اس نبی کی امت ہوگی، اس کا مقدمہ لے کے اللہ کے نبی اللہ رب العزت کے سامنے حاضری دیں گے. اور ہمارے نبی، آخری نبی، تمام دنیا کے نبی، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضری دیں گے، اور سب سے پہلے حاضری ان کی ہوگی، اور وہ ہماری امت کے حوالے سے اللہ رب العزت کو جواب دیں گے. اور ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا. تمام امتیں دیکھ رہی ہوں گی، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں گی، اور اس سے پھر ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم میں سے بہت سے ہوں گے جو پھر اس دن تقسیم کر دیے جائیں گے. ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو دائیں بازو والے بن جائیں گے، اصحاب الیمین. ہم میں سے کچھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو بائیں بازو والے بن جائیں گے، اصحاب الشمال. اور پھر ہم میں سے کچھ وہ بھی ہوں گے جو سابقون میں آ جائیں گے، جو اگلے والے ہوں گے، جو ہمیشہ دنیا میں تھوڑی سی اور کوشش کیا کرتے تھے اللہ کے قریب ہونے کی، سابقون ہو جائیں گے. وہ دن ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ. وہ دن ہوگا تقسیم کا دن، لوگوں کو تقسیم کرنے کا دن. اس دنیا میں ہم تقسیم نہیں ہیں، ہم سب کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، ہم سب زبان ایک طرح کی بولتے ہیں، ہم سب ایک ہی طرح کے لباس پہنتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ہم میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ رب العزت کو یہ فرق نظر آتا ہے، اور اللہ رب العزت اس دن اس کے مطابق، اس پیمانے کے مطابق لوگوں کو تقسیم کر دیں گے. گھروں کے اندر بھی تقسیم ہوگی میرے بھائیوں، ایک ایک گھر کے افراد کے اندر بھی تقسیم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں کہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہ ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے، خود بھی جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے. آگے ظاہری بات ہے ہر شخص کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے. تو وہ فیصلے کا روز ہے، فصل، یوم الفصل، فیصلے کا روز. فصل کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کر دینا، الگ الگ کر دینا. وما ادراک ما یوم الفصل، اور تم کیا جانو، تمہیں کیا خبر ہے کہ وہ یوم الفصل کیا ہے، وہ فیصلے کا دن کیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، یہ پہلی دفعہ وہ آیت آ رہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا. اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. یہ جو لفظ ہے نا ویل، ویل کا مطلب تباہی ہے. اور اس کے حوالے سے ہمارے پاس یہ بھی روایت آتی ہے کہ ویل جہنم کی ایک گھاٹی کا نام ہے، وادی سی بنی ہوئی ہے جہنم میں، اس کا نام ہے. جہنم میں مختلف قسم کی وادیاں ہیں، ہمیں کچھ کے نام بھی بتائے گئے ہیں. یہ ایک وادی ہے جس کے بارے میں بتایا گیا جس کا نام ہے ویل، اور وہ ایسی وادی ہے کہ جس سے جہنم خود بھی اللہ کی پناہ مانگتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جھٹلانے والوں کے لیے اس دن ویل ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے، آمین. اسی طریقے سے ایک اور بھی وادی ہے غی، اس کا نام ہے، اور بھی کچھ وادیوں کے نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب انسان یہاں تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ یہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسا کر نہیں سکتا؟ قیامت کا دن لے آئے. سوچنے والوں سوچو، کیا اللہ تعالیٰ یہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ جھٹلانے والوں سوچو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم نہلک الاولین، کیا ہم نے تم سے جو پہلے گزر گئے لوگ ان کو ہلاک نہیں کیا؟
ذرا چلو پھرو دنیا میں دیکھو، آثار قدیمہ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بڑی ہسٹری ہے نا، بہت سارے آثار قدیمہ ہیں. یہ بالکل پہاڑ، یہ جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے ٹیکسلا ہے. آپ کو پتہ ہے صرف ٹیکسلا کے اندر، آپ گئے ہوں گے، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، آپ ذرا وہاں پہ تحقیق کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر 4 شہر آباد رہ چکے ہیں ایک کے اوپر ایک. مطلب کیا ہے اس کا؟ وہ 4 شہر تباہ ہو کر پھر نیا شہر اس کے اوپر بنتا تھا، پھر تباہ ہوتا تھا، پھر نیا شہر بنتا تھا، پھر تباہ ہوتا تھا، پھر نیا شہر بنتا تھا. 4 شہر صرف ٹیکسلا میں موجود ہیں. اور یہ تو وہ ہیں جن کے آثار میں ملتے ہیں، کیونکہ ہم کھودتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں کیسے یہ پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا. آپ جائیں وہ دکھائیں گے آپ کو، تہ میں جائیں آپ کو نظر آئے گا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے اور درجے تھے جن کا ہمیں نہیں پتا، کتنے لوگ گزر کے ان کے آثار بھی نہیں ملتے. یہ تو صرف ٹیکسلا کی بات ہے. انڈس ویلی سیولائزیشن، یہ جس میں ہڑپا اور موئنجو ڈارو آتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کبھی کبھی ذکر ایسے کرتے ہیں کہ جناب بڑا تمدن تھا ان کا. سوال ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ کہاں گئے؟ ان کے گھر موجود ہیں ابھی تک موئنجو ڈارو میں. آپ جائیں، سائیں کر رہے ہیں، سانپ پھر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، کچھ نہیں ہے وہاں پہ. ان کے بارے میں کہا جائے بڑی سیولائزیشن، وہ ٹھیک تھی بھائی، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کہاں گئے؟ اور سوچو کہ آج ہمارا تمدن ہے یہاں پر، ہمارا ایک بات کیا ہوگا یہاں پر؟ کیا اللہ رب العزت نے جو ان کے ساتھ کیا ہمارے ساتھ نہیں کر سکتا؟ وہ گزر گئے نا، چلے گئے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا اللہ رب العزت ہمارے ساتھ وہ نہیں کر سکتا؟ اور اگر ہمارے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ دنیا میں یہ ہو سکتا ہے تو کیا آخرت میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے الم نہلک الاولین، کیا ہم نے جو گزر گئے ان کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو بھی چلتا کر دیں گے، اور ہم ہیں وہ بعد والے. ہمارا تمدن بھی یوں غائب ہو جائے گا، کچھ پتہ نہیں ہوگا، لوگ گزریں گے، پتہ نہیں ہوگا یار یہاں پہ کوئی ہوا کرتے تھے لوگ یہاں پر. یہ ہوگا ہمارا انجام. اس کے بعد اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر وہ آیت آ گئی، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الم نخلقکم من ماء مہین، یہ آیت ہم پچھلے 29ویں پارے میں 2-3 مرتبہ اس اشارے کو دیکھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہم نے اس انسان کو ایک حقیر پانی کی بوند سے پیدا نہیں کیا؟ اپنی حیثیت کو پہچانو. انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ تم آکڑ خان بنے پھرتے ہو، کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری ابتدا کہاں ہوئی تھی؟ ذرا سوچئے اس کے بارے میں، اور پھر اس کے مطابق اپنی، کہتے ہیں نا، اپنی حیثیت کے اندر رہنا چاہیے انسان کو. یہ ہماری حیثیت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اس کے بعد کیا رحم کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر، پھر اس کو ایک مقررہ مدت کے لیے ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا. جب بھی رحم مادر کا ذکر آتا ہے قرآن شریف میں انتہائی عزت سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا کیا، رحم مادر، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو تخلیق کیا، ان سب چیزوں کی اپنی اپنی شناخت ہے اللہ کے ہاں. ان میں سے رحم مادر کو جب تخلیق کیا تو رحم مادر اللہ تعالیٰ کی واحد تخلیق تھی، واحد مخلوق تھی جس نے اللہ رب العزت سے مانگا، سوال کیا. اس نے کیا سوال کیا؟ اس نے اپنے رب سے بار بار مانگا. اللہ رب العزت نے رحم سے کہا، یہ ہمارے پاس حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے رحم سے کہا کہ تم کیا مانگتی ہو؟ کیا تم اس چیز سے خوش نہیں ہوگی کہ جس نے تمہیں کاٹا اسے میں کاٹ دوں، اور جس نے تمہیں ملایا اسے میں ملا دوں؟ یہ ترتیب شاید اس طرح ہے، الٹی ہے، جس نے تمہیں ملایا میں اس کو ملا دوں، اور جس نے تمہیں کاٹا میں اس کو کاٹ دوں. تو رحم مادر نے کہا کہ بے شک میرے رب، میں اس چیز سے خوش ہوں. تو اللہ رب العزت نے یہ چیز پر ثابت کر دی. اس کا مطلب کیا ہے؟ رحم مادر کو ملانے کا مطلب کیا ہے؟ جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں نا، رشتے، ماں باپ، بہن بھائی، بچے، یہ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں، ان رشتوں سے تعلق رحم مادر کا تعلق ہے. اس تعلق کو توڑنے والے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تعلق توڑ لیں گے. اور اس سے ملانے والے، جو ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ملاتے ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ملانا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا. رشتہ داروں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں بھائی، ہر ایک کی اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اور وہ بھی انسان کے لیے ایک طرح کی آزمائش بن جاتے ہیں. ان کے ساتھ تعلق ملانے والے سے اللہ تعالیٰ تعلق ملا لیں گے. تو احتیاط ہمیں اس چیز کی کرنی چاہیے کہ خدا نخواستہ اپنی طرف سے بہت ساری نیکیاں کرنے کے باوجود خدا نخواستہ کسی نے بہن بھائی، اس طرح جو قریبی رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ، ان سے تعلق توڑا ہو، اور قیامت کے دن صرف اس وجہ سے جہنم میں نہ چلا جائے. تعلق جوڑنا چاہیے. مجھے معلوم ہے مشکل ہے یہ کام، اسی لیے تو یہ آزمائش ہے، اور اس پہ پورا اترنے والا اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الی قدر معلوم، ایک
مقرر مدت کے لیے. یہ جو قدر معلوم ہے نا، اس کے اندر جو لفظ قدر استعمال ہوا ہے، یہ اس سے عربی میں یہ مفہوم آتا ہے جیسے کوئی بڑے کسی نے نا اندازہ لگا کر زبردست پیمانے کے مطابق کیلیبریشن کر کے اس کو وہاں پہ رکھا ہے، اتنی ڈیوریشن کے لیے، اتنے دورانیے کے لیے. جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے 42 ہفتے 9 مہینے اس طرح کی ہوتی ہے، تھوڑا سا زیادہ تھوڑا سا کم. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس سے بہت چھوٹا ہو بچہ تو وہ 6 مہینے سے کم کا ہو تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا، 6 مہینے کے بعد کو سروائیو کرتا ہے لیکن اس کو انکیوبیٹر میں رکھنا پڑتا ہے. 9 مہینے سے زیادہ ہو تو پھر اور مشکلات. تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقررہ مدت قائم کی ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی ممکن ہوتی ہے. الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، اور اللہ ہی اس پہ قادر ہے، بس اللہ رب العزت بہترین قدرت رکھنے والا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، تم لوگ روز یہ دیکھتے ہو بچے پیدا ہوتے ہیں، نظر آتا ہے تمہیں، یہ اللہ کا ایک معجزہ دیکھتے ہو کہ کہیں سے نہیں ایک انسان زندہ ہو کے سامنے آ گیا، پھر وہ انسان بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ معجزہ نہیں ہے کیا؟ اپنی مشینوں سے کر کے دکھاؤ نا، کوئی نہیں کر سکتا. ایک مچھر نہیں بنا سکتے ہم، ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے ہم. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، پھر کیسے جھٹلا سکتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد پھر ہمیں ہمارے ارد گرد کی مثالیں دیتے ہیں. الم نجعل الارض کفاتا، کیا اللہ رب العزت نے جو ہمارے ارد گرد زمین بنائی ہے اسے کفاتا نہیں بنایا؟ کفاتا کا مطلب ہوتا ہے ایسا جو کہ جس سے پیالہ سا بن جائے. جیسے نا آپ جیسے مٹھی ہے نا، مٹھی کو بند بھی کیا جا سکتا ہے. کفاتا کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو زمین ہے یہ ہمارے لیے بچھونا بھی ہے اور اڑھونا بھی ہے. یعنی اس سے ہم اپنے گھر بھی بناتے ہیں، اسی زمین سے اپنے گھر بناتے ہیں نا. یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اللہ نہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا. جیسے ذوالقرنین کے واقعے میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جن کے پاس پناہ کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی. اللہ رب العزت نے ان کو یہ علم ہی نہیں سکھایا تھا کہ اپنے آپ کے اوپر گھر کیسے بنائے جاتے ہیں. اللہ کی مرضی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، ہمارے اوپر بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس زمین سے بناتے ہیں گھر. اسی سے سیمنٹ نکلتا ہے، اسی سے ہم جناب مٹی سے بھی گھر بناتے ہیں، اسی سے ہم لکڑی سے گھر بناتے ہیں. یہ کفات اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس نے ایسا کیا ہمارے لیے. احیاء و امواتا، چاہے ہم زندہ ہوتے ہیں مردہ ہوتے ہیں، ہم اپنے مردے کو بھی اسی میں دفناتے ہیں. ہم زندہ ہوتے ہیں تو گھر بناتے ہیں، مردے کو ہم اسی زمین میں دفنا دیتے ہیں. وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ سجائے. اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر پہاڑ سجائے، اور یہ جو پہاڑ ہے ان کی وجہ سے زمین میں زلزلے نہیں آتے. اگر آپ کو جیولوجی پڑھنے کا شوق ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت ایک انڈین پلیٹ اور یوریشین پلیٹ آپ اس میں ٹکراتی ہیں، اس کی وجہ سے درمیان میں پھر یہ ہمالیہ کے پہاڑ پیدا ہوئے. جب یہ ہمالیہ کے پہاڑ پیدا ہوئے تو پھر زلزلے آنے بند ہو گئے. اس سے پہلے زمین کھڑی نہیں ہو سکتی، ہر وقت زلزلہ آتا رہتا تھا. پہاڑوں کی وجہ سے زمین میں اب زلزلے نہیں آتے. یہ میخ سی ہے جو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اچھا، میری آپ سے گزارش ہے، ویسے ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے یہ چیز کہ انسان جائے اور اللہ کی نشانیاں دیکھے. تو آپ کو جب موقع ملا کرے نا تو تھوڑا شہر سے باہر نکل جایا کیجیے. یہاں بالکل قریبی پہاڑ ہیں، ہم الحمدللہ ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں ہمارے پاس قریبی یہ چیز موجود ہے. پہاڑ ہے، کوئی جھیل ہے، کوئی جو لوگ سمندر کے پاس رہتے ہیں وہ وہاں پہ جائے، اللہ کی نشانیاں دیکھا کریں، بیٹھ کے خاموشی سے اس چیز پہ غور کیا کریں. میرے رب نے یہ کیسے بنایا، وہ سورج اٹھ رہا ہے، اس نے کیسے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، میرے رب نے مجھے سے کیا کیا کچھ سکھایا، کتنی نعمتیں دی میرے رب نے مجھے. اس سے انسان کا دل اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ والے ایسے کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، دوبارہ سے تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب جو رخ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی گفتگو کا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے جو جہنم کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں نہیں ہیں. مومنین اللہ کے عرش کے سائے میں ہیں. یہ نبی قسم کی حدیث ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں پوری حدیث کا ذکر کروں، صرف ان میں سے ایک چیز کا ذکر کر دیتا ہوں. وہ شخص جو اکیلے میں بیٹھا ہو اور اللہ رب العزت کا خیال اپنے دل میں لائے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں، وہ شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. اور میرے بھائی علماء کرام کہتے ہیں اگر رونا نہیں بھی آ رہا نا، زبردستی رلاؤ اپنے آپ کو، زبردستی اپنے آپ کو رلاؤ. اکیلے میں بیٹھے ہو، کوئی دیکھ نہیں رہا، زبردستی رلاؤ کہ میرے رب مجھے معاف کر دے، میرے رب میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے جو تیرے قریب ہوں گے. کیونکہ پھر قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آنا ممکن ہوگا. اچھا، جو لوگ نہیں ہوں گے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، وہ بڑی گرمی ستا رہی ہوگی جناب، برا حال ہوگا ان کا. ان لوگوں کی اس وقت تلاش ہوگی یار کوئی سایہ مل جائے، سایہ کوئی ہوگا نہیں. دور انہیں اللہ رب العزت دکھائیں گے کچھ سایہ سا دور سے نظر آئے گا. اس کا ذکر ہے یہاں پہ، انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس چیز کی جانب جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. انطلقوا الی ظل ذی 3 شعب، جھٹلاتے تھے نا دنیا میں، اب جاؤ ذرا اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے. وہ انہیں سایہ نظر آئے گا دور سے، انہیں لگے گا جیسے وہاں پہ سایہ، تو فرشتے انہیں کہیں گے جاؤ 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 اس طرف جاؤ. وہ دیکھیں گے اس طرف سایہ، وہ چلنے شروع ہو جائیں گے.
اصل میں وہ سایہ نہیں ہوگا، وہ جہنم کا دھواں ہوگا. اور اس دھوئیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، وہ جو سایہ ان کو نظر آئے گا وہ نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا ہوگا. انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، وہ آگ اتنی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جیسے ایک ایک چنگاری ایک محل کے برابر. یہ مسجد ہے نا، یہ مسجد تقریباً آپ اس کا سائز لے لیں، ایک ایک چنگاری اتنی بڑی ہوگی. پھر وہ چنگاری جب گرتی ہے نا، آپ دیکھا ہوگا جب کوئی بلڈنگ ہو رہی ہو چنگاری گرتی ہے تو چنگاری چھوٹی چھوٹی چنگاریوں میں تقسیم ہو کے آگے چلی جاتی ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کأنہ جمالۃ صفر، جیسے وہ زرد اونٹ ہیں. جب وہ جو چھوٹی چھوٹی چنگاریاں بنیں گی نا، پھیلتی ہیں یوں کر کے، میں نے صرف دکھانے کے لیے میں نے یہ چند تصویریں ہیں اونٹوں کی جو اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ وہ ہے جسے زرد اونٹ کہتے ہیں. اصل میں زرد اونٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑے سے سیاہی کے دھبے ہوتے ہیں، اور نیچے آپ کو نظر آ رہی ہیں اونٹ بھاگتے ہوئے. آپ تصور کرنے کے لیے وہ چنگاریاں کس طریقے سے جائیں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلاتے تھے نا اس دن کو، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے. اس دنیا میں سب لوگ سب کچھ بولتے ہیں، اور خاص طور پہ اس طرح کے لوگ جو جھٹلاتے ہیں یہ تو اونچا اونچا بولتے ہیں، یہ ٹی وی پہ بھی بولتے ہیں، یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی بولتے ہیں، اور جو ان کے خلاف کوئی بولے اس کو بند چپ کروا دیتے ہیں. اس دن انہیں اجازت نہیں ہوگی بولنے کی. اللہ رب العزت انہیں بولنے نہیں دیں گے. اللہ رب العزت ان کی کچھ نہیں سننا چاہیں گے، کیونکہ جو کچھ کہنے کا وقت تھا، سننے کا وقت تھا، وہ یہ دنیا تھی. اب یہ ختم ہو گیا، اس دنیا میں انہوں نے ظلم کیا، اس دن انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کرے. نہیں اصل میں اللہ رب العزت بات یہ ہو گئی تھی، اس دن کوئی عذر نہیں ہوگا، بات ختم، پرچہ مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی نظر ثانی نہیں ہوگی. یہ بہت ڈرا دینے والی بات ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ان کی رحمت غالب آ گئی. اپنی رحمت کے حوالے سے اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں اس دنیا کی حد تک، لیکن اس دن کے حوالے سے اللہ رب العزت خود اپنے کلام میں کہہ رہے ہیں کہ اس دن کوئی عذر پیش کیا جا سکتا، جو کرنا ہے اس دنیا میں کر لو، اس دن نہیں ہوگا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، وہ فیصلے کا دن ہے، وہ الگ الگ کرنے کا دن ہے، جس دن تم لوگوں کو، تم سے جو پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا. یعنی ہمیں والدین، دادے، نانے، دادی، نانی، ان کے ساتھ، ان سے پہلے جو پردادے گزرے، پردانی گزرے ان کے ساتھ، ان سے پہلے جو آباء و اجداد گزرے، ان سے پہلے جو آباء و اجداد گزرے، حضرت آدم تک سب لوگ اکٹھے ہوں گے، سب لوگ ایک جگہ پہ ہوں گے، ان سب کو جمع کر دیا جائے گا اور ان میں تقسیم کی جاری ہوگی. اس کے بعد فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، پھر اگر کچھ کر سکتے ہو، چال ابھی چل سکتے ہو تو چل لو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں متقین کا. ان المتقین فی ظلال وعیون، متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں. وفواکہ مما یشتہون، جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں. یہ میں نے سایہ کا آپ سے ذکر کیا نا، ایک سایہ ہوگا اللہ کی عرش کا سایہ. دوسرا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اسے محبت کرتے ہیں، اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، وہ قیامت کے دن ان کے اوپر جیسے پرندے سے آ جاتے ہیں، تھوڑا سا سایہ ان کے اوپر وہ کریں گے. تو یہ ایک اور اشارہ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ سایوں اور چشموں میں ہوں گے. ایک طرف ذکر کر دیا وہ ان کے ساتھ کیا ہوگا جنہوں نے جھٹلایا تھا. اب یہاں پہ ذکر کر دیا ان لوگوں کا جو متقی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا. جو پھل چاہیں گے وہ کھائیں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو. یہ بڑے بہترین ترجمہ ہے مزے سے. یہ جو ہنیئا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مزے سے کھاؤ، کھاؤ پیو، مزے سے کھاؤ پیو. اس دن متقی لوگوں کے ساتھ کہا جو اب بس آج انعام کا دن ہے، مزے سے کھاؤ پیو. بما کنتم تعملون، ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو. ان کذالک نجزی المحسنین، اللہ رب العزت کہتے ہیں اللہ نیک لوگوں کو اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں. یہاں پہ جو نیک لوگوں کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ کیا ہے؟ محسنین. نیک لوگوں کے لیے کئی مختلف الفاظ ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا. پہلا درجہ ہوتا ہے صالحین، اس کے بعد درجہ ہے محسنین، اس کے بعد درجہ ہے ابرار. اچھا، محسنین کا مفہوم اب یہ لیں جو عمل کرتے ہیں اور اپنی طرف سے بہترین طریقے سے کرتے ہیں. انگریزی میں سے ایکسلنس کہتے ہیں. نیک عمل کرتے ہیں، بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. محسنین، ان لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین، نیک عمل کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہترین طریقے کا مطلب آپ کو معلوم ہے جناب، مکمل خلوص سے ہونا چاہیے عمل. دل میں صرف اللہ رب العزت کی محبت ہو اس کے لیے، اور اس کے لیے نیت پہلے سے طے کرنی چاہیے. انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، اور طے کرنے کے بعد کرنی چاہیے. نیت درست کرنی چاہیے، صرف اللہ رب العزت کی کر رہے ہیں. اور جو آپ کو معلوم ہے سنت کا، اس کے مطابق کرنے کی کوشش کر، سن سے قریب تر وہ چیز ہونی چاہیے.
اچھا اس کی ایک مثال یہ ہے جناب کہ ہم یہاں پر آپ اور میں یہاں پر بیٹھے ہوئے اللہ کا کلام سننے کے لیے، یہی ہے نا، یہ ہماری ایک نیت ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اپنی نیت کو درست کرنے سے انسان کو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو جو اجر ملتا ہے وہ کئی گنا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں پر آئے ہیں، یہ نیت کر کے بیٹھے، اور اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو آپ کے ذہن میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں آ رہا ہوں یہاں پہ اللہ کے کلام کا علم حاصل کرنے کے لیے، ایک نیت یہ ہو گئی۔ دوسری یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے کلام کا جو علم حاصل کروں گا میں اپنی بقدر استطاعت آگے پہنچاؤں گا، چاہے بے شک اپنے گھر والوں کو ہی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ واپس ان جھٹلانے والوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس دن تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں ان لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کھا لو، مزے کر لو، تھوڑے دن اس دنیا میں ہو نا، کر لو، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ اب یہ جھنجھوڑنے والی بات ہے انسان کو، جو شخص ایسا کرو اس کو جھنجھوڑنے والی بات ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جس دن ان سے کہا جاتا ہے کہ پڑھو، جھک جاؤ اللہ رب العزت کے سامنے، نماز پڑھو، وہ نہیں کرتے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ دو ایسے فقہاء ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد تحیۃ المسجد نہیں ہوتی، یہ ان کی رائے ہے۔ اب یہ فقہ کی بات ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بس ان کی رائے ہے، اور باقی جو علماء ہیں ان کی رائے کہ ہوتی ہے۔ ان کی چونکہ اپنی رائے تھی کہ نہیں ہوتی، تو وہ اندر گئے اور اس کے بعد وہ بیٹھنے لگے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکا وہاں کھڑا ہوا تھا، اور بدتمیز سا لڑکا تھا کوئی، اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ اس نے کہا اے بیٹھنے لگے ہو، پہلے تحیۃ المسجد تو پڑھو۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بدتمیزی ہے، اس طرح کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ وہ عمر میں ان سے بڑے تھے، ان سے خاص طور پہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تیسرا یہ کہ وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے ان کو یہ کہہ رہا تھا۔ لیکن امام مالک نے جناب نیت باندھی، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب پیچھے ان کے طلباء آئے، انہوں نے دیکھا امام مالک تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں، نماز خیر انہوں نے ختم کی۔ اس کے بعد مجھ سے پوچھا کہ امام صاحب یہ آپ کی رائے تو یہ ہے کہ تحیۃ المسجد نہیں ہوتی عصر کے بعد؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن اس لڑکے نے جب مجھے کہا تو میرے ذہن میں یہ آیت آ گئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو یہ نہیں جھکتے، تو مجھے ڈر آیا کہ کہیں میرے اوپر اس آیت کا اطلاق نہ ہو جائے، تو اس لیے میں نے پھر بھی نماز پڑھ لی۔ جو متقی لوگ ہیں وہ اس طرح خائف رہتے ہیں کہ میرے اوپر کہیں استدراج نہ ہو جائے، ایسی آیت کا اطلاق نہ ہو جائے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد اور کون سا ایسا کلام ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ اور کیا رکھے اللہ رب العزت ہمارے سامنے؟ اس قرآن میں سب کچھ تو واضح کر دیا، اب اور کیا رکھے تمہارے سامنے؟ اس طریقے سے سورۃ المرسلات اور جز تبارک 29ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، میں ایک منٹ کے اندر بس آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے اور دوزخ بنائی ہے، اور پھر ہمیں جنت اور دوزخ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے بتائیں۔ ان میں سے ایک راستہ ہے اللہ رب العزت سے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، اللہ ہمیں دوزخ سے بچا دے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک مسنون دعا ہے، سنن نبی داؤد میں یہ آتی ہے، میں آپ کے سامنے یہ دعا رکھ رہا ہوں۔ اس کو بہت ساری دعائیں ایسی، ان میں سے ایک ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو مختصر دعا ہے۔ اس میں یہ جامع ہے، اس کے اندر جنت کا بھی ہے اور جہنم کا بھی ہے۔ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اے میرے رب، میرے اللہ تعالیٰ، میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دعائیں قبول کرے، میری بھی دعائیں قبول کرے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔